ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران یوسف صاحب، سینئر صحافی ہیں اور جو اس طرح کے معاملات ہیں اس پہ ان کی ہمیشہ سے گرپ رہی ہے. ان کو ویلکم کریں گے شو پہ. کامران یوسف صاحب آپ کو ویلکم کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، بہت شکریہ. اچھا کامران یوسف سے پہلے ہم اس ملاقات کے بارے میں بات کریں جو آج وزیر اعظم کی اور آرمی چیف کی ہوئی، اور پھر جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ کل بلایا گیا، اس کے فیصلوں کے حوالے سے بات کریں. لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس ڈیفینیٹلی کوئی خبر ہوگی اس حوالے سے. یہ جو آڈیو لیک کے معاملے پہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے اور فوجی افسر کا نام اس میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. دیکھیں فرینکلی تو ضرور آئی ہیں، لیکن میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ اس حوالے سے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ جو آتھینٹک کے بہرحال جو کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ کچھ گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں اور ڈیفینیٹلی اس پر تحقیقات تو ہو ہی رہی تھیں، لیکن یہ تحقیقات کیا پبلک کے سامنے لائی جائیں گی یہ اب ایک دیکھنے والی بات ہے. کیونکہ اگر ڈیفینیٹلی یہ اگر آڈیو لیکس ہوئی بھی ہیں تو یہ ان سائڈ جاب ہوتی ہے، تو جو ہماری اتھارٹیز ہیں کیا وہ چاہیں گی کہ وہ نام جو ہے وہ پبلک کریں. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. پر ٹو بی ویری آنےسٹ میں فرسٹ ہینڈ اس حوالے سے اکاؤنٹ نہیں، یہی جو خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں وہی میرے پاس بھی انفارمیشن ہے اس حوالے سے. یہ اس سے پہلے یوسف کے یہ جائیں آپ سے دوسرے سوال پوچھے، میں اس لیے تھوڑا سا اس کا وہ بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ ابھی ان کے پروگرام میں کہہ رہے تھے، ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں یہ سوال ان سے بھی ہوا تو انہوں نے اس بات کو کنفرم تو کیا ہے کہ ہاں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کوئی فوجی افسر اس میں ملوث ہیں جو پہلے شاید یہاں پہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیوٹی دیتے تھے. انہوں نے کہا میں نام تو نہیں بتا سکتا، چلیں اس میں ابھی سینسٹیوٹیز ہیں، بٹ انہوں نے کنفرم کی ہیں چیزیں کہ اس طرح کا واقعات ہوئے اور اس طرح کی کوئی گرفتاریاں جو ہیں نا پرائم منسٹر ہاؤس سے کی گئی ہیں. اور اسپیشلی جیسے کہنا کسی ان کا کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ اپنی آلریڈی ڈیوٹی دے رہے تھے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ. میں تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں کہ 8 بجے یہ گفتگو رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کی ہے. اگر اس پہ آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں یا فردر پھر رابعہ آپ سے سوال نہیں، پوچھیں. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی تھنک کہ تصدیق تو کر رہے ہیں، لیکن جو میرا اس وقت سب سے اہم جو سوال ہے کہ کیا واقعی باقاعدہ طور پر پبلکلی ان کا نام بھی سامنے آئے گا. کیونکہ ابھی تو نام جو ہے وہ ذرائع سے ہی چل رہا ہے جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے. اس معاملے میں ظاہر ہے کہ حساس نوعیت کے معاملے، اور پھر اگر واقعی جن کا نام لیا جا رہا ہے تو کیا اس انڈیویجول نے یا چند جو افراد ہیں یقینی طور پر ان کو کسی نے کہا ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے. اور یوزلی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کے اندر کوئی فوجی افسر ملوث ہیں، جو مجھے جتنا پتا ہے کہ ماضی میں بھی کوئی بھی اس طرح کی کارروائی ہو تو عام طور پر جب محکمانہ کارروائی کر لی جاتی ہے، اگر کوئی اس طرح کا کیس آتا بھی ہے، کورٹ مارشل ہو جاتا ہے، تو تب شاید جو تفصیلات ہیں وہ پبلک کی تو جاتی آپ ہیں. کا تو اس سے ویسے پہلے شاید کیونکہ پبلک نہیں کرتے. آپ کامران سارا ڈیفینس کو ڈیل کرتے ہیں اور بڑے عرصے سے کرتے ہیں، بڑی اتھینٹک سٹوریز آپ کے کریڈٹ پہ ہیں، فارن آفس کی ہوں یا ڈیفینس سے ریلیٹڈ. اس کیس میں انویسٹیگیشن کون کر رہے؟ کوئی سویلین ایجنسیز کر رہی ہوں گی، مطلب ہے کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان کے آرڈرز پہ ہو رہی ہوں گی، یا ہماری سائڈ کر رہی ہوگی، یا آپ کا خیال ہے کیونکہ اگر کوئی اس میں فوجی افسر شامل ہیں تو فوج کی اپنی ایجنسیاں کر رہی ہوں گی، وہ خود اس معاملے کو دیکھ رہی ہوں گی، اور گرفتاری بھی اگر ہوئی ہے تو فوج کی اپنی ایجنسیز نے کی ہوگی. مطلب ہے اگر سویلین اس کو ڈیل کر رہے ہوں گے میٹر کو، یا فوجی جو ہیں تو وہ ڈیل کر رہے ہوں گے سر؟ آئی تھنک ہم اگر ازمپشن پہ بات کریں، اگر تو کوئی فوجی گرفتاریاں ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ویسے بھی ایون کہ اگر آپ سول میٹر کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی کسی فوجی سے حاضر سروس ہو، اگر کوئی اس سے کرائم ہو جاتا ہے تو اس کو ڈیل جو ہے وہ فوج خود ہی کرتی ہے. تو اس معاملے میں بھی وہ تو اتنا حساس نوعیت کا معاملہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. تو میرے آئی تھنک اطلاع کے مطابق اور میرا جو اپنا آئی تھنک اسیسمنٹ ہے، وہ فوج ہی اس کو ڈیل کر رہی ہوگی. کیونکہ اس کے اندر پھر بہت سی لیڈز ہیں نا. اگر فرض کریں کہ 2-4 لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے تو اس کے اندر مزید پھر وہ کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہے تھے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ جو خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ چند جو افسران تھے وزیر اعظم آفس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں وہ تعینات تھے، مبینہ طور پر ان کی طرف سے یہ آڈیوز جو ہیں وہ لیک کی گئی تھیں یا وہ آڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، تو کیا ان میں اتنی سخت ہے؟ کون ہے جو اتنا بڑا رسک لے گا؟ کیا وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں معاملہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، پیچیدہ ہے. اور اس معاملے میں آئی ایم شیور کہ سویلین جو ایجنسیز، سویلین اداروں سے زیادہ خود فوج جو ہے اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہوگی. اچھا، ایک اور خبر بھی بڑی سامنے آ رہی تھی، حالانکہ یہ رابعہ نے بڑے اہم سوالات آپ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ بڑا اہم سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. ابھی ان کا جوید چوئی صاحب کا کالم آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اس میں چوئی صاحب نے جو یہ بتا رہے تھے کہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا جو ان کے آئے تھے کہ یہ ان کے آئے تھے ٹیکس ریٹرنز جو لیک ہوئے تھے،
اس میں بھی شاید انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ یہ 20 لاکھ روپے دے کے لوگوں کے وہاں سے FBR سے ٹیکس کا ڈیٹا جو ہے نا وہ حاصل کیا گیا ہے. تو یہ اس طرح کی خبریں تو آ رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کسی کو پیسے دے کر اکارڈنگ ٹو ہز انڈرسٹینڈنگ, جو جنرل باجوہ صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں بھی شاید گرفتاریاں کچھ انہوں نے کی ہوئی ہیں. ادھر پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ادھر FBR سے بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو بہت سارا لیکیج ہے اور اس میں لیک کرنے والے لوگ ہیں. تو اگین ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ جو باجوہ صاحب کے جو سٹوری کے حوالے سے یا جو اثاثے یا FBR سے جو بھی تفصیلات لیک ہوئی تھیں, اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جب گورنمنٹ نے جو بھی انویسٹیگیشن کا حکم دیا تھا, کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر پتہ لگ جائے گا. جو میری اطلاع ہے, جو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے کولیگ شہباز رانا وہ کور کرتے ہیں FBR, جو میری ان سے بات ہو رہی تھی ان کے بقول, ابھی نہیں پتا کہ لیٹسٹ اس میں کیا ہوا ہے, کچھ روز پہلے میری جب ان سے بات ہوئی اسی حوالے سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ ڈیڈ اینڈ پہ چلی گئی, مطلب بلائنڈ ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ایکچولی یہ کہاں سے ڈیٹا لیک ہوا ہے, یہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تو اگر تو یہ بات ہے, اگر شہباز رانا ظاہر ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں, اگر تو یہ بات ہے, اس کا مطلب ہے جس نے بھی یہ کارروائی ڈالی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بڑی کلیورلی اور بڑی ٹیکٹفلی ڈالی ہے کہ کسی ایک بندے یا کچھ افراد کے اوپر آپ پن پوائنٹ رسپانسبلٹی نہیں کر سکتے. لیکن جنرل باجوہ صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ تھے, جو اگر میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا ان کا انٹرویو جو ہے چوہدری صاحب کا, وہ تو بڑے کانفیڈنٹ بیٹھے تھے کہ اتنے پیسے دیے گئے اور بندے پکڑ لیے گئے, تو پھر ان کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہو, یا ان کو جو بتایا گیا ہے کہ پیسے دے کے اس طرح سے ڈیٹا لیک کروایا گیا. دا کوشچن از کہ کیا واقعی اگر تو 24 گھنٹے کی وہ بات کر رہے تھے, اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کیونکہ جو اتنی ہائی پروفائل جو خاص کر کے جو ملٹری کی جو لیڈرشپ ہے, بڑا اس طرح کے ایک دو کیسز بھی ہوئے ہیں کہ ماضی میں ایون کہ جب کسی نے ان کا ID کارڈ انٹر کرنے کی بھی کوشش کی گئی تو ایجنسیوں نے ایسے بندوں کو اٹھا لیا ہے, مطلب اتنا سینسٹیو ہے معاملہ. اور یہاں پہ پورا ریکارڈ جب چلا گیا, مجھے یہ بتائیں, تو کسی کو پتہ نہیں چلا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر اس میں اتنا یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا, اب اس اسٹوری کو بھی تو کافی ٹائم گزر گیا ہے, تو ابھی تک تو وہ معاملات سامنے آ جانے چاہیے تھے. بہرحال ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ اپنے دفاع میں, ان کا حق ہے جو کہنا چاہیں کہ یہ پیسے دے کے ڈیٹا لیک ہوا ہے, بٹ ڈیٹا کیسے لیک ہوا ہے, کس نے لیک کیا ہے, کہاں سے لیک کیا ہے, شاید اتنا اسٹریٹ فارورڈ معاملہ نہیں. اگر ہوتا تو ابھی تک تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں. جی رابعہ آپ. اچھا کامران صاحب, آج اہم ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی اور نئے جو آرمی چیف ہیں ان کی. ایک تو ان کی جب انہوں نے جوائن کیا تھا اس وقت ایک ملاقات ہوئی, اس کے بعد یہ آج ملاقات ہوئی ہے. ایک تو تھوڑا اس کے درمیان کی جو سٹوری ہے وہ بتائے گا کہ کیا معاملات تھے جو ڈسکس ہوتے رہے, اور پھر کل نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے, جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے, اس حوالے سے ہی بتائے گا یہ محرکات کیا ہیں اس کے. آئی تھنک اس کا جو سب سے اہم اس وقت ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے, اس کی جس طریقے سے واپسی ہوئی ہے, یہ ایک بہت بڑا اس وقت ایشو ہے. اور جو میری اطلاع ہے اس حوالے سے, میں نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہونا, اور اس سے پہلے جو میری اطلاع ہے سول اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے بند کمروں میں اس حوالے سے کنسلٹیشن کئی عرصے سے جاری ہے کہ کرنا کیا ہے. اور جو میری اطلاع ہے کہ جو اس وقت زمینی جو سچویشن ہے, خاص کر کے خیبر پختونخوا کے کچھ جو اضلاع ہیں, سابقہ جو قبائلی علاقے ہیں, وہاں پر جو TTP کے دہشت گرد ہیں ان کی اتنی پریزنس موجود ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن جو ہے وہ لانچ کرنا پڑ سکتا ہے. یہ جو میری معلومات ہیں, اور یہ جو 2 روزہ کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہوئی ہے, اس میں بھی جو سب سے ایک اہم ایجنڈا تھا وہ یہی تھا. جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جو اپنے کور کمانڈرز ہیں ان سے اس حوالے سے ان پٹ لیا, کیونکہ وہی ان پٹ لے کے آج کچھ جو ملاقات ہوئی ہے تو آئی ایم شیور کہ اسی ایجنڈے کے بارے میں بات ہوئی ہوگی. تو وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو فوج کا کیا پرسپیکٹو ہے وہ لے کے جائیں گے. جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, جو میری معلومات ہے اس وقت سچویشن یہی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک اور ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے. اور اسی تناظر میں جو کل کا یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا کامران, ایک تصور یہ بھی ہے کہ موجودہ چیف جو ہیں جناب منیر صاحب, یہ طالبان سے بات چیت کرنے کے حق میں نہیں تھے. میری کچھ انفارمیشن ہے کہ جب اس وقت جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب یہ ساری ان سے بات چیت کر رہے تھے, کابل کے ساتھ رابطے ہو رہے تھے, افغان طالبان کے ساتھ ان کو انوالو کیا جا رہا تھا, ان کو بٹھایا جا رہا تھا, اٹھایا جا رہا تھا, صلح صفائی کرائی جا رہی تھی. تو میری انفارمیشن ہے اس وقت بھی یہ جنرل عاصم جو ہیں جب یہ موجود تھے انہوں اگر میٹنگز میں,
تو انہوں نے اس بات کی اپوز کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ان سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے. بلکہ مجھے یہ بھی شاید یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بعض اس پہ قرآن کہ انہوں نے آیتیں بھی بتائی تھیں, کیونکہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں, تو جس کے تحت انہوں نے کہا تھا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ یہ یہاں پہ فساد کرنے کے لیے زمین پر آئے ہیں, تو ان سے آپ بات چیت نہ کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو ہی از ویری, اگر ہی از ویری اسٹرانگ ایک اوپینین ہے ان کے اگینسٹ اس طرح کے ایلیمنٹس کے. تو جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض صاحب کی جو پالیسی تھی اپیزمنٹ کی, کہ طالبان کو اپیز کیا جائے, عمران خان صاحب کو بھی تھا جی اپیز کیا جائے, راضی رکھا جائے, خوش رکھا جائے, سیز فائر کی جائے, ان کو معاف کیا جائے, ان کو دی جائے, ان کو ایک اس کلیمنسی دی جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ملا ہے طالبان کو اس یہ پورے عرصے میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی رہی ہے پچھلی کی, ری گروپ ہوئے ہیں, اپنے آپ کو ری گروپ کیا ہے, دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں, اپنی مین پاور اکٹھی کی ہے, سورسز اکٹھے کیے ہیں, اور جب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم آگے ریاست کو دوبارہ ٹکر دے سکتے ہیں تو دے آر ایکٹیو. سو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی جو تھی اپیزمنٹ کی, تو وہ ناکام رہی ہے. دوبارہ پاکستان کے گلے میں وہی مسئلہ یعنی آگے کھڑا ہوا گیا جو سوات میں ہوا تھا 2010 والا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کی جو پالیسی تھی افغان طالبان کو, خاص کر کے ٹی ٹی پی کو لے کے مذاکرات کرنے کے حوالے سے, وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کے ایک انتہائی سینئر حکام ہیں جو افغان امور کو اور ان معاملات کو دیکھتے ہیں. اور حال ہی میں میری ان سے بڑی ڈیٹیل اس بارے میں ڈسکشن ہوئی, اور انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ یس, ہماری جو پالیسی ہے وہ ناکام رہی. اور ایون جو آپ بات کر رہے تھے جنرل عاصم منیر کا, یہ بھی کسی حد تک بات ٹھیک ہے کہ اس پالیسی کو اپوز کرتے رہے. نہ صرف یہ بلکہ اور بھی لوگ جو اس وقت جو فیصلے کرنے والے تھے, سنا ہے کہ کافی ہیٹڈ جو ہیں وہ ڈسکشن ہوئی تھیں, ڈیبیٹس ہوئی تھیں اس حوالے سے. اور ایک آپشن اس وقت یہ رکھا گیا تھا کہ پاکستان یہ, اور اپرچونٹی پاکستان کے پاس تھی کہ جب افغان طالبان اقتدار میں آ رہے تھے کہ اسی وقت ہی جو ٹی ٹی پی کے افغانستان کے اندر ٹھکانے ہیں, یا پاکستان کے پاس آپشنز تھے کہ ان کو ایکسرسائز کر کے ان کو جو لیڈرشپ ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. لیکن یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض, جو میری معلومات ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں افغان طالبان کو اس موقع پر مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے, اور ٹی ٹی پی جو ہے یہ بہت بڑا پرابلم نہیں ہے, ان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اور اس تھریٹ کو آپ نے لائٹلی لیا, اور جب لائٹلی لیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ ٹاک چوک در چوک پاکستان کے اندر آنے دیا, اس امید کے ساتھ کہ یہ ایک اچھے شہری بن جائیں گے. لیکن پاسٹ کی طرح یہ دوبارہ سے انہوں نے اس پیس پروسیس کو, سیز فائر کو استعمال کیا. اور اچھا کامران, ایک اور ساتھ میں ڈسٹربنگ جو خبریں آ رہی ہیں, سٹوریز آ رہی ہیں کہ بلوچستان بھی آپ رائزنگ میں ہے. بلوچستان میں بہت سارے واقعات ہیں, ہمارے فوجی وہاں پہ قافلوں پہ اٹیکس ہوئے ہیں, فوجی شہادتیں ہوئی ہیں, اور ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ شاید بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہیں دے آر انٹرنگ انٹو سم کائنڈ آف جوائنٹ وینچر, الائنسز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. کوئی اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاؤ ڈینجرس اٹ ول بی فار دا اسٹیٹ اینڈ اٹس, ہماری فورسز اور اس کو ایجنسیز کو ہمیں دوبارہ صفر سے دوبارہ شروع کرنا پڑا ہے اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد, اتنے ساری فوجی شہادتوں کے بعد, سویلین شہادتوں کے بعد, بلینز آف ڈالرز کی اس پہ جنگ پہ لگانے کے بعد, اگین وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. سر میرے خیال میں بالکل بیک ٹو اسکوائر ون, اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ میرے خیال میں ایون کے پی کے سے بھی زیادہ بری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ بلوچستان میں شاید ایون کے مین سٹریم میڈیا کے ریڈار سے بھی آف رہتا ہے. اوپر تلے اگر آپ دیکھیں پچھلے 3-4 روز میں بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں. ہمیں تو اسلام آباد میں جب ایک اب واقعہ ہوا, خود کش حملہ ہوا, تو پھر ہمیں ریئلائز ہوا کہ ٹی ٹی پی آ گئی ہے. ورنہ یہ تو جو ٹی ٹی پی والے ہیں, جب سے افغان طالبان کابل میں اقتدار میں واپس آئے ہیں, آپ کے پی میں دیکھ لیں, سابقہ قبائلی علاقے دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, وہ تو تقریباً ہر روز ایک آدھ وہاں پر حملہ کر رہے ہیں. تقریباً جو خود سرکاری اعداد و شمار ہیں, اب تک 420 سے زائد حملے ہو چکے ہیں جب سے افغان طالبان اقتدار میں آئے ہیں پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی طرف سے. اور صرف 3 مہینوں میں اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو کوئی 140 سے زائد ٹی ٹی پی نے حملے جو ہیں اس دن کامران ہمارے ساتھ یہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی یہ تھے جنرل جوید اشرف قاضی صاحب تھے, پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ فون پہ تھے, تو اسی پہ بات ہو رہی تھی سارے ایشوز پہ. جب بنو میں وہاں پہ انہوں نے ان کو یرغمال بنایا اور سارا آپریشن کیے گئے, تو انہوں نے یہ بات کی تھی, انہوں نے کہا شاید ہم نے طالبان کی جو کابل پر فتح تھی, کنٹرول تھا, اس پہ پاکستان میں خوشیاں منائی گئیں, اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی خوش ہوئی, ہماری پولیٹیکل ایلیٹ بھی بڑی خوش ہوئی. اگر شاید وہ نام تو نہیں لیا انہوں نے, شاید عمران خان کی بات ہو رہی, تو انہوں نے کہا ہم نے جلدی کر دی تھی, ہم جلدی زیادہ خوشیاں منانے بیٹھ گئے تھے, نہیں تو طالبان کے آنے سے تو ہمیں نقصان ہونا تھا کہ ہمارے علاقوں میں ان کی دوبارہ ان کی وہ ہونے تھی ایک اس پہ ریزرشن, انہوں نے دوبارہ امرج کرنا تھا, کنٹرول ہونے تھے. تو ہی واز آف دا ویو. جنرل فیض وہاں پہ گئے, اس پہ وہ چائے پی رہے تھے, آپ کو نظر آئے گا جو پکچر وغیرہ آئی تھیں.
سابق ڈی جی نے تو کہا ہے کہ ہم سے بہت زیادہ جلدی کر بیٹھے تھے ہم خوشی منانے میں. وی گاٹ ایکسائٹیڈ. جی سر. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری جو اپروچ رہی ہے نا وہ بڑی ایک شارٹ سائٹڈ رہی ہے. ہم نے فورس ہی نہیں کیا کہ ہم نے وقتی طور پر, یہ مجھے بالکل اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم یہ خوشیاں منا رہے تھے اور ایک سفارتکار جو ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ راؤنڈ جو ہیں وہ آپ جیت گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو چاہتا تھا افغانستان کے اندر کہ افغان طالبان کو واپس لانا چاہتا تھا, ہم اپنی ہار مانتے ہیں, آپ افغان طالبان کو لے آئے ہیں. لیکن جو اگلی بات کی اس سفارتکار نے بڑی خطرناک بات کی. اس نے کہا یہ راؤنڈ تو آپ جیت گئے ہیں لیکن اگلا راؤنڈ جو ہے نا یہ اب آپ ہاریں گے. افغان طالبان اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو آپ اب سیف ہو گئے ہیں, یہ اب آپ کے لیے بڑا تھریٹ ہے. 20 سال ہم نے مار کھائی, اب آپ کی باری ہے. اور آج میں وہ بات اگر سوچتا ہوں اس سفارتکار کی تو وہ 100% وہ بالکل بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ وقتی طور پر ہمیں لگا کہ ہم نے لگتا ہے کہ امریکہ کو اور دوسری دنیا کی پہلے روس کو اور اب امریکہ کو شکست دے دی ہے, لیکن اب جو اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے, جو بلو بیک آ رہا ہے, وہ شاید کافی زیادہ خطرناک ہے اور اس لیے بھی ڈینجرس ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہماری معیشت کی کیا صورتحال ہے. ماضی میں جو ہم نے ملٹری آپریشنز کیے تو کم از کم ہمیں مغرب سے, امریکہ سے کچھ مدد مل رہی تھی, کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پہ ہو, سیکیورٹی اسسٹنس ہو. اس وقت آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ویسے ہی نہیں ہیں. کامران ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کل جو اجلاس ہونا ہے, جنرل عاصم صاحب نئے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں, نئی اپروچ کے ساتھ آئے ہیں, ابھی بھی ہمارے گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کہ افغان گڈ طالبان ہیں, ہماری ٹی ٹی پی بیڈ طالبان ہے اور گڈ اور بیڈ کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کرنے, اگرچہ وہ اندر سے بے شک ایک ہی ہوں. تو یہ کل جو فیصلے کرنے ہیں انہوں نے وہاں پہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں بیٹھ کے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری جو نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اتنی ساری پاور جو دکھائی ہے انہوں نے طالبان نے, اس تھریٹ کو افیکٹولی ڈیل کر سکیں گے اور گڈ اور بیڈ طالبان میں کوئی اس میں تمیز ختم کر کے سب کے خلاف جائیں گے, یا پھر وہی پالیسی چلتی رہے گی یہ اچھے طالبان ہیں یہ برے طالبان ہیں اور اچھے کو کچھ نہیں کہنا, بروں سے لڑنا ہے؟ آئی تھنک یہ جو ڈسٹنکشن ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک بند کمرہ اجلاس ہوا تھا جس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے بریفنگ دی تھی. تو اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی الگ الگ ہیں لیکن یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو یہ ریئلائزیشن جو ہمیں پہلے سے پتا تھی, ہم تو یہ کہتے تھے کہ یار یہ ایک ہی ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا تھا اس وقت بیک گراؤنڈ بریفنگز میں اور ادروائز بھی کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی الگ الگ ہیں. تو یہ اگر آپ کل کی کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہ ورڈ یوز کیا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے گا وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں, جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ ہیں, وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان پاکستان کے لیے شاید بیسٹ بیٹ ہیں, یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے, وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ لیسر ایول ہیں. اور یہ میرے لیے بڑی کنسرن والی بات ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنے سیٹ بیکس ہوئے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ سٹل جو ہیں افغان طالبان پاکستان کے لیے بہتر ہیں, جو لانگ ٹرم جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. اب ان کے دماغ میں کیا ہے اس میں تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کامران آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے 10-12 سال جو لڑائی لڑی گئی, سکون ہوا, ہماری فوجیوں نے بڑی شہادتیں دیں, سویلین نے دیں, ہماری پولیس فورسز نے دیں, بہت سارے اس میں سویلینز ہوئے, یہ تو سارے کا سارا جو پچھلے 2-4 سالوں میں پالیسیز رکھی گئی ہیں, اپیزمنٹ کی سافٹ اپروچ رکھی گئی, دوستیاں محبتیں پیار سب کچھ کیا گیا, یہ تو سارا ضائع گیا. قوم کو دوبارہ تیار رہنا چاہیے, دوبارہ اسی سے 2009-10 میں جو کچھ ہوا تھا, بمبنگ ہوئی یا سوسائڈل اٹیکس ہوئے, وی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ ناؤ. نہیں میرے خیال میں بالکل, اور اس کی سب سے بڑی دیکھیں نا ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک دفعہ پھر جو چیک پوسٹیں ختم ہو گئی تھیں وہ دوبارہ واپس آ گئیں. اور اسی ہفتے اگر آپ دیکھیں کئی سالوں کے بعد پہلی دفعہ ہوا کہ ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل پر جانے سے منع کیا امریکہ, برطانیہ, ایون سعودی عرب نے. انہوں نے کہا کہ اسپیسیفک, اور جب امریکہ کہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پبلک کیا کہ ایک تھریٹ ہے کہ یہاں پر جو دہشت گرد ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں. تو آپ تصور کریں کہ کیسے موقع پر جب ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایز اے پیسفل کنٹری پورٹرے کرنا, اور اسلام آباد تو ڈیفینیٹلی کئی سالوں سے یہاں پر واقعات نہیں. لاسٹلی یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں یہ ایویلویشن نہیں ہوتی کہ ایک وہاں اسٹیبلشمنٹ آتی ہے, وہ طالبان پہ آ کے بالکل سافٹ ہو جاتی ہے, وہاں پہ پیس نیگوسیشن شروع ہو جاتے ہیں, کابل بھی جا رہے ہیں, چائے بھی پی جا رہی ہے, رہتیں بھی دی جا رہی ہیں, ایمنسٹی وغیرہ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ دیکھے بغیر کہ جتنی ہمارے انہوں نے قربانیاں دی ہیں پچھلے عرصے میں قوم نے یا اس کا نہیں دیکھتے,
तो उस पर बैठ के कोई एवेल्युएशन नहीं की जाती विद इन द इंस्टीट्यूशन कि हमने क्या हमारे जो पिछले प्रीवियस बॉसेस से क्या पॉलिसीज बना के गए हैं और उसकी क्या इम्प्लीकेशन जो नई एस्टेब्लिशमेंट आने वाली को फेस करनी पड़ सकती हैं। कोई सिस्टम है वहाँ पे इस तरह का एवेल्युएशन का विद इन द इंस्टीट्यूशंस? नहीं, बिल्कुल एवेल्युएशन होती है, और सबसे एवेल्युएशन का जो सबसे बेहतरीन कहते हैं कि जब चेंज ऑफ कमांड होती है तो कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी आर्मी के अंदर कम्स विद अ चेंज ऑफ कमांड, और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो डिसीजंस की भी होती है। एंड आई एम श्योर के जो माजी के जो फैसले थे जो नए आर्मी चीफ हैं उसको डेफिनेटली वो एवेल्युएट कर रहे होंगे। द ओनली इशू इज कि जी उसके अंदर जो मैं समझता हूँ, आई थिंक जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है, इस तरह के जो मामलात हैं, इमरान खान साहब भी हों या ये जो गवर्नमेंट है, ये अपने आप को असर्ट नहीं करवाते। इनको एक पॉलिसी जो है वो डेफिनेटली आई नो कि बहुत से चैलेंजेस हैं कि जो सिविलियन गवर्नमेंट को दे शुड टेक द लीड कि वो क्या चाहते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट चेंज भी हुई अप्रैल में, हमने देखा कि वही पॉलिसी जो जनरल बाजवा, जनरल फैज की अफगानिस्तान के हवाले से थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, बावजूद इसके कि अगर ये गवर्नमेंट इन्होंने क्या इनपुट दिया मुझे कोई इस बारे में नहीं पता। अब कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है, क्या वो सारा छोड़ देंगे नए जो आर्मी चीफ आए हैं अस्करी क़यादत के ऊपर, या जो प्राइम मिनिस्टर साहब है या पीडीएम की गवर्नमेंट है ये अपना को रोड मैप देंगे, उन्हें डायरेक्शन देंगे, उन्हें बताएंगे कि ये जो पॉलिसी थी आपकी नाकाम रही है या माजी में जो परसू करते हैं, अब हम ये पॉलिसी चाहते हैं। तो हमारे जो एक्चुअली पॉलिटिशियंस भी हैं जिनका काम है कि एक फैसला करना, वो शायद जहां पे फैसला लेने की बात आती है वो करते नहीं है, उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराते, तो यकीनी तौर पर फिर इस तरह के जो ब्लंडर्स हैं हम उनको रिपीट ही कर रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ी और फिर अवाम को उसका जो है वो कॉस्ट पे करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ, आप हमारे साथ मौजूद थे।